نہیں آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, والیوم نمبر 1, والیوم 1, اس میں کہتے ہیں کہ مدینہ میں کئی مسلمان تھے جو جمعہ صلاح کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر کو آگ لگا دے. اس کا مطلب مدینہ میں بھی مسلمان تھے جو پکے مسلمان نہیں تھے, پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھا, ان کو کہا کہ اسلام قبول کرو. کنگ آف پرشیا, کنگ آف ایجپٹ, کنگ آف یمن, نیگس آف ایبیسینیا, کنگ ہیراکلس, یہ سب غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھا. ان نے خط ڈکٹیٹ کیا اور ان تک پیغام پہنچایا کہ اسلام قبول کرو. ان نے نہیں کہا کہ میں پہلے مدینہ کے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر دعوت کروں گا. اور حجۃ الوداع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لگ بھگ 1,10,000 صحابہ تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا یا نہیں, اور سب نے کہا بے شک یا رسول آپ نے پیغام پہنچایا. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں ان سے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے کہو جو یہاں موجود نہیں ہیں, ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ جو لوگ موجود نہیں ہیں. اور 1,10,000 صحابہ میں سے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ عرب لینڈ کے باہر دفن ہیں, عربیہ کے باہر دفن ہیں. کیا کر رہے تھے؟ مسلمان کو پکا مسلمان بنا رہے تھے. وہ غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. دونوں فرض ہے, دونوں امپورٹنٹ ہے, دونوں ضروری ہے. جب آپ غیر مسلمان سے ملتے ان سے دعوت کیجئے, جب مسلمان سے ملتے ان سے اصلاح کیجئے. لیکن آپ کہیں گے کہ میں مسلمان کو پہلا پکا مسلمان بناؤں گا پھر دعوت دوں گا, وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. ہم مسلمان آسان طریقہ چاہتے ہیں. تو مسلمان کو کہنا او بھائی صاحب نماز کے لیے آؤ, صلاح کے لیے آؤ, آسان ہے. اگر وہ صلاح کے لیے نہیں بھی آئیں گا آپ سے جھگڑا نہیں کریں گا. او بھائی صاحب داڑھی رکھو, وہ مسلمان داڑھی نہیں بھی رکھے گا آپ کو الٹے جواب نہیں دیں گا. لیکن اگر آپ غیر مسلمان سے بات کریں گے, ان سے کہیں گے صرف اللہ کی عبادت کرو, ہو سکتا ہے کہ وہ الٹے جواب دیں. تو آپ آسان رستہ چاہتے ہیں, آپ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ غیر مسلمان سے بات کریں گے تو ریاکشن ہو سکتا ہے, آپ کو الٹے جواب دے سکتا ہے. تو آپ آسان چیز ڈھونڈ رہے اور کہتے ہیں مسلمان کو پکا بنائیں گے. ہمارا فرض ہے ہر مسلمان کا کہ جو لوگ تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ان تک پہنچاؤ. اور مثال کے طور پہ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں غیر مسلمانوں کو, وہ کہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھو, مائنڈ یور اون بزنس. نو, دین از اے سینسٹیو ایشو, ریلیجن از اے سینسٹیو ایشو. یہ دین کا جو ہے نا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے, بہت نازک ہے. تو جب ہم دین کی بات کرتے ہیں کسی سے, وہ کہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھو. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ کوئی ہل اسٹیشن جاتے ہیں اور جب آپ اپنی اہلیہ اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں, آپ کا چھوٹا بیٹا احمد 4 سال کا آپ کے نظروں سے دور ہو جاتا ہے, اور جب آپ بات کر رہے آپ کا بیٹا بہت دور پہاڑی کے کنارے پہنچ جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہو پہاڑی کے کنارے جا رہا ہے. جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا احمد 4 سال کا اتنا دور گیا, گر جائے گا, آپ چلانا چاہتے ہیں احمد سنبھالو اب گر جائیں گے, آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے. وہاں پہاڑی کے کنارے پہ ایک ضعیف انسان ہاتھ میں ہاتھ باندھے ہوئے نظارے کا لطف لے رہا ہے, نظارے کا لطف لے رہا ہے, سینری کو انجوائے کر رہا ہے. آپ چلانا چاہتے او بھائی صاحب میرے بیٹے کو بچاؤ, آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی. وہ ضعیف انسان آپ کے بیٹے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ پہاڑی کے کنارے نزدیک پہنچ رہا ہے,
وہ ضعیف انسان آپ کے بیٹے کو دیکھتا ہے, مسکراتا ہے اور پھر سے نظارے کا لطف لے رہا ہے. کچھ دیر بعد آپ کا بیٹا اس کے نزدیک سے گزرتا ہے اور پہاڑی سے گر پڑتا ہے. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ وہ ضعیف انسان کو دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ کہ وہ آپ کے بچے کو آسانی سے بچا سکتا تھا, آپ دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ ٹھہرائیں گے. لیکن وہ آپ سے کہیں گا میں میرے کام سے کام رکھ رہا تھا, I was minding my own business. اور وہ صحیح کہہ رہا ہے, وہ اپنے کام سے کام ہی رکھ رہا تھا. اس نے آپ کے بیٹے کو دھکا نہیں مارا. مارا کیا؟ نہیں مارا. اس نے آپ کے بیٹے سے کہا کہ چھلانگ لگاؤ, نہیں کہا. تو وہ اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا. پھر آپ ان کو کیوں دوشی ٹھہراتے؟ پھر بھی آپ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ضعیف انسان کو حکمت دی, وزڈم دیا ہے. میرا بچہ تو معصوم تھا, اسے ایک قدم بھی لینے کی ضرورت نہیں تھی, اسے ہلنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, صرف اپنا ہاتھ آگے کر لیتا اور میرا بچے کی جان بچ جاتی تھی. پھر بھی آپ اسے دوشی ٹھہرائیں گے. ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ بے شک. اسی طریقے سے یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہم مسلمانوں کو دوشی ٹھہرائیں گے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی, ہم نے انہیں کیوں نہیں کہا؟ یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہمیں دوشی ٹھہرائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی, ان نے ہمیں کیوں نہیں کہا کہ ہم غلط ہیں؟ اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے, آپ نے اسے دعوت نہیں دی اسلام کی, اور وہ مشرک جیسا مر جاتا ہے, آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرک سے پوچھیں گے آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کی؟ تو وہ کہیں گا کہ یا اللہ باری تعالیٰ کس نے مجھے دعوت نہیں دی. اللہ تعالیٰ کہیں گا وہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حق جانے, اسے جہنم میں ڈالیں گا. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے مشرک پڑوسی کو دعوت دی اسلام کی؟ اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے. دعوت دینا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے, فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں, سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں, وقت کی قسم کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں انسان خسارے میں ہیں. صرف وہ لوگ جن کے پاس 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 عمل صالحات, اچھے عمل, نمبر 3 وتواصوا بالحق, غیروں کو اسلام کی حق کی طرف بلاتے ہیں, نمبر 4 وتواصوا بالصبر, اور جو لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدمی انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ نجات پائیں گے جو لوگ کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں, ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق, دعویٰ, اور تواصوا بالصبر, لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. اگر ان میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہوں گی, ایک بھی چیز غائب ہوں گی, تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ بہت اچھے مسلم ہوں گے, 5 ٹائم نماز پڑھتے ہوں گے, رمضان میں روزہ رکھتے ہوں گے, حج کے اوپر گئے ہوں گے, لیکن اگر آپ دعوت نہیں کرتے ہیں تو سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. صرف دعوت کرنا بھی کافی نہیں ہے, آپ کے پاس 4 ہونا چاہیے, ایمان, وتواصوا بالحق, حق کی طرف بلانا, عمل صالحات, اور تواصوا بالصبر, صبر کی طرف بلانا. اگر ایک بھی اس میں سے غائب ہے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے تو وہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48, اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کبھی بھی نہیں معاف کریں گا. اس کے علاوہ اور کوئی بھی گناہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے, آپ نے دعویٰ نہیں کیا, اور پھر جنت میں ڈالنا چاہتا ہے, وہ اللہ کی مرضی. لیکن عام طور سے اگر آپ دعوت نہیں کریں گے, ان 4 میں سے ایک بھی چیز نہیں کریں گے, تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں, کہ آپ لوگوں میں سے, اس امہ میں سے ایک ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے, جو نجات پائیں گے.
یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے فل ٹائم دائی کے بارے میں. ہمارے پاس فل ٹائم ڈاکٹرز ہے ہمارے معاشرے میں, فل ٹائم انجینئرز ہے, فل ٹائم لائرز ہے, کتنے فل ٹائم دائی ہے. یہ کرسچن مشنریز, ان کے دائی لاکھوں کی تعداد میں سارے دنیا میں پھیلے ہوئے, ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جا رہے. ہمارے مسلمان امہ میں کتنے دائی ہے جو دنیا بھر گھوم رہے, کتنے, ہم انگلی پہ گن سکتے کتنے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن. لوگوں کو بلاؤ, سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسن کے ساتھ, اور ان کو سمجھاؤ اچھے طریقے سے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن مجید میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 3 جگہ پہ وعدہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں, اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ, تاکہ یہ دین سارے باقی مذاہب پہ غالب ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ دین الحق, دین الاسلام باقی سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا, چاہے وہ کرسچینزم ہو, جوڈائزم ہو, بدھزم ہو, ہندوازم ہو, جینزم ہو, سیکولرزم ہو, ایتھیزم ہو. اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, کتنا بھی ہونا چاہے تو بھی غالب ہوں گا. اور اللہ تعالیٰ تیسرے بار اپنا وعدہ کہتے ہیں سورہ فتح میں سورہ 48 ورس نمبر 28 میں, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ, تاکہ وہ سارے دیگر مذاہب پہ, سارے باقی دینوں پہ غالب ہو, چاہے وہ کرسچینزم ہو, جوڈائزم ہو, ہندوازم ہو, بدھزم ہو, جینزم ہو, سیکولرزم ہو, ایتھیزم ہو, ماڈرنزم ہو. یہ دین الحق اسلام ساری مذاہب پہ غالب ہوں گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادت کے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے, ہم سب کچرا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بنا دین غالب نہیں ہوگا تو ہم بیوقوف ہیں. اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت بالکل نہیں ہے. وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ رسول کا کام کرو اور رسول جیسا انعام پاؤ. ہمیں موقع دے رہے ہیں, میک ہے while the sun is shining. اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے, وہ موقع دے رہے آسانی سے ثواب کمانے کا. اور اس تقریر کو میں ختم کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت سے, سورہ فصلت سے, سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون سا شخص بات کرنے میں بہتر ہے؟ وہ شخص سب سے بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اچھے کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ذاکر صاحب کی تقریر کے بعد جو سوالات ان سے پوچھے جاتے ہیں, اس کے بعد جو بحث مباحثہ میں لطف آتا ہے وہ آپ نے سیریز پر محسوس کیا ہوگا. ہمارے پاس بھی ہزاروں اور سینکڑوں سوالات آئے ہیں. اب ہم نے ان سوالوں میں سے منتخب سوالات آپ کے سامنے ذاکر صاحب سے ہم پوچھیں گے اور آپ ذاکر صاحب کے جواب سے محظوظ ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا, اگر یہاں پر کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی ہے, وہ کوئی سوال کرنا تو وہ سلپ پر ہمیں بھیج دیں. فی الحال جو سوالات آئے ہیں ان میں سے منتخب سوالوں کا آپ جواب جناب